ایک یہ کسی نے کویسچن کیا کہ کیا کوئی صوفی ڈریس بھی ہوتا ہے؟ جی کوئی صوفی ڈریس نہیں ہوتا. تصوف کا تعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور طریقت سے ہے. جو کچھ سرکار نے بیان فرمایا وہ شریعت ہے، جو کر کے دکھایا وہ طریقت ہے. جب کوئی شریعت اور طریقت کو مکمل طور پہ اختیار کرتا ہے تو اس کو معرفت حاصل ہوتی ہے، اور پھر یہ معرفت ایک وقت آتا ہے کہ اس کو حقیقت تک پہنچا دیتی ہے. تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر اگر کوئی تصوف یا کوئی صوفی پن دکھاتا ہے اور شریعت اس کی تائید نہیں کرتی تو یاد رکھیں کہ پھر وہ صوفی پن نہیں ہے، وہ شیطان کی اطاعت کے اندر چلا جاتا ہے، وہ نفس کی اطاعت کے اندر چلا جاتا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسے لباس کی تخصیص نہیں فرمائی کہ یہ امیر کا لباس ہے، یہ غریب کا ہے، یہ صوفی کا ہے، یہ غیر صوفی کا ہے. یہ آج کل بڑے بڑے جبے سے پہن لیے، اوپر ٹوپی پہن لیے، گھومے جا رہے ہیں اور یہ صوفی بن گئے ہیں. جی صوفی ہیں. ارے بھائی کیا اس کا تعلق شریعت سے ہے؟ بتائیں، ثابت کریں کہ گھومتے جا رہے ہیں بس یہ صوفی بن گئے ہیں. اور یہ لباس تصوف کا ہو گیا. کس نے کہا؟ کہاں سے ہو گیا تصوف کا؟ ثابت کریں قرآن و حدیث سے. ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ جس تصوف کی تائید قرآن و حدیث نہ کرے وہ تصوف شرعی نہیں ہوتا. وہ نفسانی ہو سکتا ہے، وہ شیطانی ہو سکتا ہے، وہ اور کچھ ہو سکتا ہے. وہ آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور نبی کے طریقے سے ہٹ کر اگر چلیں گے تو کوئی کامیابی نہیں ہے. حضرت با یزید بستامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت مالک بن دینار، مجھے شبہ ہے ان دونوں میں سے کسی ایک سے باہر علی بات تو کنفرم منقول کنفرم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو پانی پہ چلتے دیکھو تو کوئی کمال نہیں، یہ تو ایک تنکا بھی کر سکتا ہے. کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو کوئی کمال نہیں، یہ تو مکھی مچھر بھی کر سکتا ہے. بڑا کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت پر عمل کیا جائے. تو بس اس سے ہٹ کر اب لوگوں نے یہ چیزیں بنا لی ہیں. ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آئے. خوب مطلب مالائیں ڈال لیں، انگوٹھیاں چڑھا لیں، بال بڑھا لیں، نہ نمازیں پڑھیں نہ روزہ. سامنے سادہ لو عوام کو بے وقوف بدھو بناؤ، ان کی جیبیں خالی کرو، خوب تکے کھاؤ اور یہ چیزیں اور وہ چیزیں. بڑے آرام سے زندگی گزر رہی ہے، اور صوفی اور ملنگ بھی کہلاؤ اور قلندر کہلاؤ. تو یہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں لوٹیں، ہمیں پاگل بنائیں، ہماری نفسیات سے کھیلیں، ہماری سادہ لوہی سے کھیلیں، ہماری جیبیں خالی کریں آپ، ہم تیار ہیں. تو اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جس چیز کی تائید قرآن و حدیث نہ کرے اس سے بالکل آپ علیحدہ ہو جائیں. قرآن حدیث کے اندر اکابرین بھی ہمارے شامل ہیں کہ ہمارے اکابرین اس کی تائید نہ کریں تو بالکل آپ اس سے باہر ہو جائیں. وہ چیز آپ کو منزل تک کبھی نہیں پہنچائے گی، بھٹکاتی رہے گی. وقتی طور پہ عارضی کیفیات آپ کی بدلیں گی جس کو آپ نورانیت یا روحانیت کا نام دیتے رہیں گے، لیکن نتیجہ وہی نکلے گا 100 سال بھی کرنے کے باوجود آپ کے باطن کے اندر سیاہی رہے گی، نور پیدا نہیں ہوگا اور وہیں پر آپ رہیں گے. تو بہرحال کوئی تصوفی ڈریس وغیرہ نہیں ہوتا ہے. آپ سادہ ڈریس پہنیں، یہ صحیح ہے، اور جو اس طرح کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں.